واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، کچھ لوگ وہ بدبخت ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ تھیں. فی سموم و حمیم، یہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں، گرم لو میں. وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، یہ ایسا پانی اور ایسی لو اور ایسی آگ نہ ٹھنڈی ہوگی اور نہ سکون پہنچائے گی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اے اللہ کیا ان سے جرم ہو گیا تھا کہ تو نے ان کو آگ میں ڈال دیا اور گرم کھولتا ہوا پانی تو ان کو پلا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ بہت عیش میں تھے، یہ دنیا میں بہت عیش میں تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور ایک بہت بڑے جرم کے مرتکب تھے. وہ بہت بڑا جرم کیا تھا؟ کانوا یقولون، یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے، اذا متنا، جب ان کو سمجھایا جاتا نا کہ خدا کو مانو، نماز پڑھو، زنا سے بچو. آج نوجوان طبقے میں حلال حرام کا فرق بولو ختم. بولو یار تو نے گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی؟ اب مولویوں کی باتیں، تو 15ویں صدی میں ہے، تو 21ویں صدی میں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ تو کر لو بھائی. تو اس کو جب بتایا جاتا ہے بھائی ایک دن سزا بھی ملے گی، عذاب بھی دیا جائے گا، تو وہ کہتا ہے وہ جب دن آئے گا تو دیکھا جائے گا، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے. جب ان کو گناہوں سے روکا جاتا تھا نا تو یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا. یہ لفظ قرآن نے بہت دہرایا ہے. بھلا جب ہم مر گئے، وکنا ترابا، اور مٹی ہو گئے، وعظاما، اور ہڈیاں ہو کے بکھر گئے، انا لمبعوثون، تو پھر کیا دوبارہ ہم زندہ ہوں گے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو یار؟ یہ کون سے سائنسدان نے کہا ہے؟ نیوٹن نے تو ایسی بات نہیں کی، آئنسٹائن نے بھی نہیں کی ایسی بات، اور وہ بلب کس نے ایجاد کیا تھا؟ ایڈیسن، اس نے بھی ایسی بات نہیں کی. اتنا بڑا سائنسدان تھا وہ. ہماری یونیورسٹی کے جو پروفیسر اتنے پڑھے لکھے ہیں، امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں، وہ بھی اس قسم کی باتیں بولو نا نہیں کر رہے. اور امریکہ کا صدر نے بھی آج تک، اتنا ذہین آدمی ہے امریکہ کا صدر، اس نے بھی، جاپان کے کسی سائنسدان نے ایسی بات آج تک، وہ تو شکر ہے نہیں کہ اگر کرتا تو چانچی پانچی پاں کرتا، سمجھ ویسے بھی نہیں آنا تھا کیا کر رہے. چائنا والے نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی آج تک. یہ باتیں کر رہے ہیں مولوی لوگ کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گیا تو ایک دن سور پھونکا جائے گا، دوبارہ زندہ ہو جائے گا. یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آتی. مولوی ہی کھوپڑی میں نہیں آ رہا تو اس کی باتیں کہاں سے کھوپڑی میں آئیں گی؟ کوئی بات نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑا جرم کیا کرتے تھے. یہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، بھلا ہم جب مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے، وعظاما، ہڈیاں بکھر گئی ہماری، انا لمبعوثون، ارے پھر کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ نے زندہ کرنا ہوتا تو جسم کو گلنے کیوں دے رہا ہے پھر؟ وہ کچھ نہیں ہے بھائی صاحب، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اور ڈیڈ باڈی بالآخر ختم ہو جاتی ہے. یہ نیچرل پروسیس ہے، زندہ بندہ کوئی ہونا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا جرم انہوں نے کیا، اتنا بڑا جرم کیا، اس جرم کی وجہ سے یہ گناہوں میں لگ گئے. ان کو کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، صرف تجھے زندہ نہیں کروں گا، آدم سے لے کے جتنے لوگ اب تک آئے، والآخرین، اور قیامت تک آئیں گے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سب کو ایک متعین دن میں میں اپنے سامنے جمع کر لوں گا. اس پر تو سورہ یاسین میں اللہ نے بہت بتایا نا کہ جو پانی سے انسان کو بنا سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تمہیں جمع کر کے پھر میں یہ صرف یہ نہیں بتاؤں گا دیکھو میں نے جمع کر لیا. تم کہتے تھے میں جمع نہیں کروں گا، دیکھو میں نے کر لیا، چلو اب دوبارہ مر جاؤ، ثابت ہو گیا نا میں نے جمع کر لیا ہے. نا نا نا، اللہ کہتے ہیں ابھی مان لو، جب میں جمع کروں گا تو لآکلون من شجر من زقوم. حدیث میں آتا ہے زقوم ایک ایسا درخت ہے، اس کا ایک قطرہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے نا، ایک قطرہ اس میں ڈال دیا جائے تو پورا سمندر کڑوا بن جائے. تو یہ زقوم اللہ ان کو کھلائے گا. فمالئون منها البطون، اللہ فرماتے ہیں جہنمی اس سے پیٹ بھریں گے. بھوک کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کڑوے درخت سے اپنا پیٹ بھریں گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اس پر کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. فشاربون شرب الہیم، پیئیں گے ایسے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. پیاسا اونٹ جب پانی پیتا ہے نا تو کیسے، آپ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان سے پوچھیں، ایسے پانی وہ اسٹور بھی کر رہا ہوتا ہے، ایسے انتہائی شدت کی پیاس میں ایسے گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. ھذا نزلھم یوم الدین، روز جزا کے دن یہ ان کی میزبانی ہوگی ہماری طرف سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اتنی شدید سزا تو کوئی بھی نہیں دیتا، تو اتنی شدید سزا کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ تم خود تھوڑی پیدا ہوئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے جو ڈارون کا نظریہ ہے نا بندر والا، اس سے خدا کو کتنا غضب آتا ہے اس نظریے سے، اور آج ہماری یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، بندر سے نہیں بنے تھے تم انسان، ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں بنایا. فلولا تصدقون، تم نے کیوں نہیں مانا کہ دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہو؟ جو خدا پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. آگے افرأیتم ما تمنون، آگے قرآن کہہ رہے پہلی مرتبہ دیکھو تم کیسے پیدا ہوئے. بلا بتاؤ جب تم اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس پانی کو انسان بنا کے ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ ہم نکالتے ہیں یا تم اس کو انسان بناتے ہو؟ یہ کس کا عمل ہے انسان بنانا اس پانی کو؟ اللہ کا عمل ہے. نہ خود بخود یہ کام ہوتا ہے، نہ ہم کرتے ہیں، یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرنے والا.
آگے اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اس پانی کو انسان بنا کے بھی ہم نکالتے ہیں اور پھر موت بھی ہم دیتے ہیں، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں علی ان نبدل امثالکم، کہ اسی کو دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں اپنے سامنے۔ جو اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے اس کو پہلی دفعہ انسان بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی اس کو انسان بنا سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم نے پہلی مرتبہ اپنے بننے کا عمل دیکھ لیا تھا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو اس سے تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔ پہلی مرتبہ تم جانتے تھے ایک پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان بنا ہے، سب کچھ اس میں ہوا ہے اور تھوڑے دنوں میں، اور جیسے ہی پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں نا، ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نے ایک اسٹال لگا کے بیٹھ گئے، جو بھی آتا ہے نا اس سے پوچھتے کہ ایتھیسٹ ہے تو اس سے کہتے کہ یہ ہم کیسے بنے، وہ کہتا ہے ڈارون کا نظریہ نا کہ یوں 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 کر کے بن گئے۔ اس نے کہا یار یہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے، ایسا کبھی اتفاق دیکھا آپ نے؟ مہمان گھر میں آیا اور دودھ پتی اڑ کے اس کے سامنے اسی ٹائم پہ آ گئی، ابھی مہمان نے چائے پینی تھی تو اسی ٹائم پہ آئی۔ بچہ بھی ایک مہمان ہے، اس کے دنیا میں آتے ہی اللہ اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کر دیتا ہے فوراً۔ تو یہ میرے بھائی یہ حسن اتفاق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہے یہ سب ہم کر رہے تھے، تو تم مانا کیوں نہیں تم نے کہ یہ خدا کرنے والا ہے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہیں پہلی مرتبہ تم نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے پیدا ہوئے ہو، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، دیکھو اللہ بھی سوال کر رہے ہیں، اچھا یہ بتاؤ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، آم کا بیج ڈال دیا آپ نے، مختلف قسم کے بیج ڈال دیے، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس سے تناور درخت تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ یہ بیج انسانوں نے بنایا ہے یا سائنسدانوں نے بنایا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہو سائنسدان کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بھائی سائنسدان یہ سارے کام کر رہے ہوتے تو ہم سائنسدانوں سے پوچھتے کہ جو آپ پہلی دفعہ کر سکتے ہو تو دوبارہ بھی کائنڈلی آپ بتا دیں، دوبارہ بھی آپ پیدا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سائنسدان تو خود کہے گا بھائی یہ کام میں تھوڑی کر رہا ہوں جو پہلی مرتبہ بیج سے درخت نکل رہا ہے، جو کر رہا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تو دوبارہ بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں میں دوبارہ بھی کروں گا، دوبارہ بھی انسان کو زندہ کروں گا میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، بتاؤ جو زراعت تم کرتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کہ ہم اس سے درخت نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، نکالتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں پہ ایسی آفتیں بھیجیں کہ تم باتیں بناتے رہ جاؤ، کھیتیوں پہ نا ایسی آفتیں آئیں کہ ہم کیا رہ جائیں؟ باتیں بناتے۔ وہ باتیں کیا ہوں گی؟ اللہ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے، تم یہ باتیں بناؤ گے، انا لمغرمون، بھائی چٹھی پڑ گئی ہے، چٹھی ہوتا ہے نا تاوان، کوئی بڑی مصیبت آتی ہے نا کہتے ہیں یار اس دفعہ تو بڑی چٹھی پڑ گئی ہے، بل نحن محرومون، کبھی کہو گے یار اس دفعہ ہم کیا ہیں؟ قدرت کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ درخت کو بناتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں۔ دیکھ لو نا آفتیں آتی ہیں، ٹڈیاں آتی ہیں پورے کھیت چٹ کر کے چلی جاتی ہے، سیلاب آتے ہیں سوائے ہستی سے پوری پیداوار اڑ جاتی ہے، اور یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نہیں چھوڑا ہوا ہے، ورنہ اللہ چاہے تو انسان کی ترقی خدا کے مقابلے میں خدا کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا بتاؤ تو صحیح جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن، بادلوں سے اسے تم برساتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم برساتے ہیں؟ ہم تو نیسلے ایکوافینا کا پانی پیتے ہیں، تو یہ کیا انہوں نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے بنایا ہوتا ہے پانی؟ یہی پانی ہے جو زمین میں جاتا ہے، نہروں میں آتا ہے، اسی کو فلٹر کیا جاتا ہے، برسا کون رہا ہے؟ اگر یہ نظام خدا ختم کر دے بارشیں برسانے کا، یہ ساری جو ترقی ہے نا، جو بھی چاند اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ پیاس سے مرنا شروع ہو جائیں، پانی پہ جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا سکتے ہیں۔ سمندر تو کڑوا ہے نا، لیکن پانی جو اوپر جاتا ہے وہ کون سا جاتا ہے؟ بولو، میٹھا جاتا ہے، کڑواہٹ ساری کہاں رہ جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں نا تو نمک بھی اس کے ساتھ ہی اوپر جائے، اور پھر وہ نمک کے ساتھ تم پہ برسے وہ پانی۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، تو تم پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ یہ پانی اس خدا نے دیا ہے، یہ روٹی اس خدا نے دی ہے؟ آج تو لوگوں نے یہ جملہ بھی زبان سے کہنا چھوڑ دیا۔ پہلے ہوتا تھا نا پیسہ ہے، نعمتیں، بھائی اللہ کا دیا ہے، میرا اپنا کمال نہیں ہے۔ اب لوگوں نے یہ جملہ بھی کہنا چھوڑ دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون، بتاؤ جس آگ کو تم جلاتے ہو، اس سے 20 قسم کے کام لیتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کے درخت کو ہم نے بنایا، تم نے بنایا ہے یا ہم نے بنایا؟ پہلے درختوں کو رگڑ کے آگ جلائی جاتی تھی، آج بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے، لیکن وہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ نے۔ اور اس آگ سے کام انسان کتنے لے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرا ومتاعا للمقوین، دیکھو یہ آگ جیسے تمہارے فائدے کی ہے نا، یہ نصیحت کے لیے بھی ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ کہ جہنم میں بھی کیا ہوگی؟ یہی آگ ہوگی جس سے میں نافرمانوں کو جلاؤں گا۔ اس کو اللہ نے تذکرہ کہا ہے۔ آج جب بھی ہم آگ جلاتے ہیں بہت سارے کام لے رہے ہیں، لیکن اس آگ کو دیکھ کے یہ یاد نہیں آتا کہ جس خدا نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے
اس سزا میں اس نے کیا رکھا ہے؟ آگ رکھی ہے. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا ایسے موقع پہ. پچھلی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کسی مسجد میں آ کے ٹھہرا, مسافر تھا, مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا اس وقت. مسجد میں آ کے نہیں, ایک نوجوان تھا, کوئی خاتون کہیں پچھلے زمانے میں راستہ واسطہ بھول گئی, کوئی جوان عورت تھی. پہلے زمانے میں ظاہر یہ لائٹیں وائٹیں تو نہیں تھی نا, رات کو اندھیرے ہو جاتے تھے, راستہ کہیں بھول گئی ہوگی. تو وہ ایک مسجد میں گئی, اس کو ایک نوجوان نظر آیا جو رات کو چراغ میں مطالعہ کر رہا ہے. تو وہ گئی اس کے پاس کہ مجھے رات کو یہاں مسجد میں کہیں کونے میں آرام کرنے دو, میں جوان عورت ہوں, کہیں بھٹک گئی, کچھ مسئلہ ہوگا. تو وہ نوجوان بیچارہ مجبور تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کنارے پہ لیٹ جائیں. اس نوجوان نے کیا کیا, اس عورت نے دیکھا یہ نوجوان نا پوری رات اس چراغ کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور جب جلنے لگتی تو واپس لے آتا. بار بار یہ عمل کر رہا ہے. وہ خاتون دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے, پوری رات نا وہ سوئی نہیں, یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کرتا کیا ہے, یہ بار بار کہاں لے کے جا رہا ہے اپنی انگلی کو آگ میں, اور جب جلنے لگتی ہے تو واپس. صبح جیسے ہی ہوئی ہے وہ یہ نوجوان اس جوان خاتون تھی اس کے پاس گیا, بولا بھائی خدا کے لیے آپ فوراً مسجد سے باہر نکلو, جاؤ آپ یہاں سے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ تم نے عمل کیا کیا ہے. اس نے کہا بار بار میرے دل میں رات کو زنا کا خیال آ رہا کہ اجنبی عورت ہے, دیکھنے والا کوئی بھی نہیں, اور یہ کمارا لڑکا. تو میں بار بار نا اس چراغ میں اپنی انگلی جلاتا کہ دیکھ اس کو برداشت کر سکتا ہے, اگر اس کو کر سکتا ہے نا تو آخرت کی آگ بھی برداشت ہو جائے گی تجھ سے, اور ایک انگلی میں یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا. آج کتنا آسان ہو گیا نوجوانوں کے لیے زنا کرنا بھائی. لڑکیاں لا رہے ہیں, کرائے پہ لے کر آ رہے ہیں, طوائف خانوں میں جا رہے ہیں, دوستوں کو بتا رہے ہیں. او بھائی تم گورنمنٹ کے قانون کی مخالفت نہیں کر رہے, تم کس کے قانون کو توڑ رہے ہو؟ خدا کے قانون کو. زنا کی اتنی سی اسلام میں یا خدا کی نظر میں ذرا سی اجازت ہوتی تو یوسف علیہ السلام جو مسافر بھی تھے اور خود ایک خوبصورت عورت دروازہ بند کر کے ان کو زنا کی دعوت دے رہی ہے اور دھمکیاں دے رہی ہے کہ نہیں کیا تو جیل بھجوا دوں گی, ایسے موقع پہ بھی یوسف علیہ السلام کہہ رہے اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس بدکاری کی زندگی سے زیادہ محبوب ہے, اور دعائیں مانگ رہے مجھے اس عذاب سے بچا لے. مسافر ہو اور اسے ڈر ہو کہ میں جیل, اور پھر چلے بھی گئے جیل بھجوا دیا اس نے, پھر بھی زنا کے قریب بولو نہیں گئے. تو یہ بہت گندا, بہت غلیظ, بہت پلید عمل ہے. میں بار بار کہتا ہوں جب کوئی کہا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے, بولا بھنگیوں والا کام مت کیا کر تو, اور ہمارے سامنے آ کے مت بتایا کر. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ رکھنا یہ بھنگیوں چماروں کا کام ہے. خاندانی آدمی بیوی رکھتا ہے اور عورت شوہر رکھتی ہے, ان کے حلال اولاد پیدا ہوتی ہے. ولد الزنا اور حرامی بچے مسلمانوں کے پیدا نہیں ہوتے, کافروں کے پیدا ہوتے ہیں. بتاؤ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن قائم کرتا ہے یا اس کو بیوی بناتا ہے؟ بتاؤ نا, بولو نا یار کیا ہو گیا. تو اس کا مطلب کسی عورت سے بغیر شادی کے فزیکل ریلیشن گدھے گھوڑوں کا کام, کتے بلیوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ یہ کام کتے بلی کرتے ہیں. کتے کا کتیا سے فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. گدھے کا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے لیکن کوئی نکاح کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا. گھوڑے کا گھوڑی کے ساتھ فزیکل ریلیشن ہوتا ہے, اولاد بھی ہوتی ہے, لیکن کوئی نکاح کا عقد نہیں ہوتا. تو کوئی آپ کا دوست آ کے بولا کرو نا میری گرل فرینڈ ہے, میں اس کے ساتھ سوتا ہوں, اس کو بولا تو کتوں والا کام کرتا ہے, تو گدھوں والا کام کرتا ہے, تو خچر والا, تو جو ہے گھوڑوں والا کام کرتا ہے. تو کتے پن سے نکل, ورنہ مجھے اپنا یہ میرے سامنے آ کے کتا پن نہ بیان کیا کر. خدا کی قسم اس کے ساتھ تم بھی جہنم کی آگ میں جلو گے. جب وہ آ کے کہتا ہے نا میری گرل فرینڈ ہے تو خوش نہ ہوا کرو, ورنہ تمہیں بھی خدا اسی آگ میں پھینکے گا. ہماری حکومت سے کوئی امیدیں مت لگاؤ. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, ان کو زنا سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. اولادوں کو روکو, اپنی اولادوں کو, بر وقت نکاح کراؤ اپنی اولادوں کا. حضرت عبداللہ بن عباس کے 3 بیٹے جوان ہوئے, تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹو زنا کے قریب نہ جانا, کبھی بھی نہ جانا, نکاح کرنا ہے جس نے کرنا ہے میں اس کا نکاح کراؤں گا. آج نکاح کو عذاب بنا لیا ہے اور ایسے زنا کو سوسائٹی میں پھیلایا جا رہا ہے. تبلیغ میں وقت بعد میں لگاؤ, پہلے اپنے بیٹوں کا نکاح کراؤ. بیٹا جوان ہو جاتا ہے, اس کو سال کے لیے بھیج دیا, بھائی نکاح کر کے بھی تو بھیجا جا سکتا ہے نا اس کو. پھر آنے کے بعد بھی نکاح نہیں کرا رہے, پھر دوبارہ کہیں اور لگا دیا اس کو. نہ خانقاہوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو, نہ مدرسوں میں بھیجو جب تک نکاح نہ کرا دو اس کا. یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں, کوئی مذاق تھوڑی ہے یہ. تو خدا نے نافرمانوں کے لیے میرے بھائی جہنم کی آگ رکھی ہے, اس کو ہلکا مت سمجھو, خدا اٹھا کے ڈال دے گا آگ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں جل رہی ہیں اکٹھی آگ میں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل نے کہا یہ وہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے, اللہ نے برہنہ ان کو اکٹھے آگ میں ڈال دیا ان کو. تو اگر یہ زندگی تمہیں چاہیے تو کرو, اور یاد رکھو اللہ دنیا میں عذاب دکھائے گا نہیں. دکھا دیا ہوتا تو یہ تو گورے بھی زنا سے بچ رہے ہوتے. پھر یہ اللہ نے اس پہ پردے ڈال دیے ہیں اور پیغمبروں کو بھیجا یہ سمجھانے کے لیے کہ ان کو جا کے سمجھا دو کہ زنا کرنے والوں کے لیے اللہ نے آگ رکھی ہے. اور قرآن بار بار یہ بھی کہتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر, اتنے سارے لوگوں کو جہنم کی آگ میں ڈال دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یار اتنے لوگ آگ میں جلیں گے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے, وہ بھی جا رہا ہے. تو قرآن اس کا بھی جواب دیتا ہے کہ میرے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے, میں پرواہ نہیں کروں گا.
اور جیسے اللہ غفور اور رحیم ہے بھائی، اللہ عزیز ذو انتقام بھی ہے. وہ غفور اور رحیم اگر ہے نا تو توبہ کرنے والوں کے لیے، جن سے ہو چکا گڑ گڑا کے معافی مانگیں. جو توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے. وہ تو سزائیں اس نے رکھی ہیں، پیغمبروں کو بھیجا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو نبی کی صفت بشیر کے ساتھ نذیر بھی ہے، خوشخبریاں دینے والے بھی اور ڈرانے والے بھی ہیں. بس لڑکیاں زنا کر رہی ہیں اور ایسے بتا رہے ہوتے ہیں، بڑے آرام سے فون آتے ہیں نا، ایسے بتا رہے ہوتے ہیں جی میرا ان سے فزیکل ریلیشن بھی ہے. میں اس خاتون سے کہتا ہوں آپ اتنے آرام سے بتا رہی ہو آپ کا ریلیشن ہے اس سے، آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی ہے بتاتے ہوئے؟ شادی شدہ عورت کا شوہر باہر ہے اور یہاں اپنے پرانے بوائے فرینڈ سے ریلیشن ہے اس کا. کتنے واقعات سامنے آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو بھائی اس لیے نہیں ہو رہا کہ سزا کا دن اللہ نے کیا رکھا ہے؟ آخرت رکھی ہے. تو ہمیں اور بھی بہت، ہمارا مسئلہ صرف پیٹرول اور ڈیزل نہیں ہے، صرف مہنگائی نہیں ہے. یہ تو دنیا میں غریب لوگ بھی ایک دن مر جاتے ہیں، مالدار بھی ایک دن. پیٹرول سستا ہو گیا تو کتنے دن کے لیے سستا ہوگا؟ ہماری عمریں 10 20 30 سال رہ گئی ہیں نا. کیا کر لیں گے 30 سال میں پیٹرول سستا کر کے؟ کیا کر لیں گے یار؟ آٹا سستا ہو گیا 20 30 سال تک، کیا ہو جائے گا؟ زندگی انسان کی روڈ پہ بھی گزر جاتی ہے، لیکن آگے جو زندگی آنے والی ہے وہ بہت طویل زندگی ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. اور اللہ نے پیدا اس زندگی کے لیے نہیں کیا، پیدا کہاں کے لیے کیا ہے؟ آخرت کے لیے کیا ہے. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو. جس کو ہومو سیکسولیٹی کی عادت پڑ گئی ہے توبہ کرے اللہ کے سامنے، علاج کرانے کی کوشش کرے. جس کو زنا کی عادت پڑ گئی ہے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے، نکاح کرے. بھائی 4 شادیاں کرو، کس نے منع کیا تمہیں؟ مت پوچھو سوسائٹی کیا کہتی ہے اس بارے میں. لوگ مذاق، میرا بہت اب تک مذاق اڑاتے ہیں، شادیوں کی باتیں کرتا رہتا ہے اور لوگوں کو شادیوں کی ترغیب دیتا. اڑانے دو مذاق، میں ذمہ دار ہوں اس کا. مجھے پتا ہے قیامت کے دن مجھے اللہ انشاءاللہ اس پہ نوازے گا. مجھے پرواہ نہیں ہے، میں نے خود بھی کی ہے ایسی کی تیسی سوسائٹی کی. یار جب میں کر رہا تھا مجھے ہار پھول تھوڑی پہنائے جا رہے تھے، مجھے کوئی لڈو تھوڑی پہنائے جا رہے تھے، کھلائے جا رہے تھے. جب میں کر رہا تھا یہ کام مجھے ہر طرف سے گالیاں سننے کو مل رہی تھیں. تو میں گالیاں سنتا رہوں گا اور میں شادیوں کو پروموٹ کرتا رہوں گا انشاءاللہ. میں نہیں ڈرتا کسی سے ان چیزوں میں. مجھے خدا کو جواب دینا ہے بھائی. تو میں آپ سے کہتا ہوں بغاوت کرو اپنے ماں باپ کی. یہ تمہیں زنا، آج ماں باپ، بیٹا زنا کرتا ہے باپ کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی، ایک دفعہ سمجھا دے گا بیٹا ایکچولی ایسا نہ کیا کرو، ہمارا یہ کلچر نہیں ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. او بھائی ایک طرف انٹرنیٹ پر گندی چیزیں آ رہی ہیں، ایک طرف سارا لڑکیاں خود آفریں کر رہی ہیں، آپ نہ اس کو نکاح کرنے دے رہے ہو اور زنا پر پابندیاں لگا رہے ہو، تو وہ تو بغاوت کرے گا سوسائٹی سے. تو ہم میرے بھائی کسی کے پابند نہیں ہے، ہمارے پاس خدائی قانون ہے. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے ان میں سے کتنی عورتوں سے کر سکتے ہو؟ 4 سے کر سکتے ہو. ان کے حقوق بھی ادا کرو. تو جو عورت رہے گی اس کو رکھو، نہیں رہنا چاہتی بھائی میں تو کروں گا. آپ بول دو میں تو 4 پوری کروں گا بھائی، میں زنا سے نہیں بچ سکتا اس سوسائٹی میں 4 کیے بغیر. اگر آپ کی یہ کنڈیشن ہے آپ بتا دو لوگوں کو. کتنے شادی شدہ مرد بھی منہ مار رہے ہیں زنا میں جا کے. ان سے کہا جائے یار نکاح کرو، کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. نکاح میں ٹینشنیں ہیں مگر ان ٹینشنوں پہ اجر ملتا ہے. زنا میں عیاشی ہے مگر اس عیاشی پہ عذاب آئے گا. خدا کی قسم وہ ٹینشنیں جس پہ جنت مل رہی ہو ان ٹینشنوں کو گلے لگا لو. وہ عیاشی جس پہ عذاب آ رہا ہو، جہنم کی آگ مل رہی ہو، اس عیاشی کو اپنے آپ سے دور کر دو. نکاح میں ٹینشن ہے. پیغمبروں کو نہیں ہوئی ہے کیا پریشانیاں؟ نبی کی 9 بیویاں تھیں، تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی ان کو؟ چھوڑ دو سوسائٹی تمہیں یہ جہنم کا ایندھن بنائیں گے. بھائی اللہ کو آج کل کوئی نہیں مانتا. جو اللہ کو مانے گا تو پھر اللہ کی پوری مان کے چلے گا. وہ ہر چیز میں ہم کس کے پابند ہیں؟ مجھے ایسے تانے ملتے ہیں اپنے دامادوں کو بولے نا دوسری شادی کرو. کس نے کہا کہ میں نے اپنے داماد کو منع کیا دوسری شادی سے؟ ایسے تانے. اپنے بہنوئیوں کو بولو نا. میں 10 سال سے اپنے بہنوئیوں کو بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے. ابھی بھی بول رہا ہوں اپنے دامادوں کو بھی بول رہا ہوں جس نے کرنی ہے کر لے. مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کرے گا وہ. ایسے تانے. تو بھائی تانے دیتے رہو. اور ان کے گھر میں پھڈے بہت ہوتے ہیں. میں نے کب کہا میرے گھر میں کوئی پھڈا نہیں ہوتا؟ سب کے گھروں میں سب کچھ ہوتا ہے. ہم بھی یہی گوشت کھاتے ہیں، یہی روٹی کھاتے ہیں. خدا کی قسم یہ پھڈے اگر ہوتے نہیں الحمدللہ، لیکن اگر ہوتے ہیں بالفرض ایک مثال دے رہا ہوں ہوتے ہیں، خدا کی قسم یہ پھڈا کر کے ہم زانی سے بہرحال بہتر ہیں. جس شادی شدہ کے گھر میں جھگڑے ہو رہے ہو نا، اور جس بے غیرت کے گرل فرینڈ سے بہت اچھے تعلقات ہوں، یہ جھگڑوں والا میرڈ آدمی اس گرل فرینڈ والے گدھے اور گھوڑے سے 1000 گنا بہتر ہے. یہ اس گدھے گھوڑے سے 1000 گنا بہتر ہے. یہ تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارا جو ابھی سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا، جس کی طرف ہم لوگوں کی توجہ نہیں ہے، وہ ہمارا فیملی سسٹم گدھے گھوڑوں والا بننے والا ہے، جو گوروں کا ہے. وہی کتے بلیوں والا ہمارا سسٹم شروع ہو جائے گا. لیکن آج تہذیب اس کو کہتے ہیں کہ آپ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہو. گورے کو دیکھتے ہیں کہ یار بڑے ایٹیٹیوڈ، اور خدا کی نظر میں کوئی پھٹے ہوئے پرانے کپڑوں میں ہو نا، زنا نہ کرتا ہو، وہ مہذب ہے. اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں طوائف خانے میں جاتا ہو، وہ کتے بلیوں جیسا خدا کی نظر میں ہے. وہ آپ گورے کے ڈیسنٹ پنے کو مت دیکھو کہ یار یہ جاپان اور گورے اور ایسے ماشاءاللہ ایٹیٹیوڈ اور اتنی ابھی زنا کر رہا ہے یار. وہ اپنے باپ کو گھر میں نہیں رکھ رہا. تو کیا کرنا ہے ایسے ایٹیٹیوڈ کا یار؟ تم نے کیا کرنا ہے ایسی تہذیب کا جس کی نہ بہن کا پتا، نہ بھائی کا پتا، نہ باپ کا پتا، نہ ماں کا پتا؟ کیا کرنا ہے ایسی تہذیب کا تم نے؟ تہذیب وہ ہے جس کو خدا کیا کہے، بولو، جس کو خدا تہذیب کہتا ہے. خدا کہتا ہے پھٹے پرانے کپڑے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، زنا سے بچتا ہے، برائی سے بچتا ہے، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کے پاؤں میں قدموں میں جنت تلاش کرتا ہے. خدا ان کو قیامت کے دن نوازے گا چاہے ان کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو. تو آپ پڑھے لکھے طبقے کو نہ دیکھو جو خدا کا باغی ہے.
کیوں قرآن کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتا رہا ہے, کبھی ابراہیم علیہ السلام کا بتا رہا ہے, کبھی عیسیٰ ابن مریم کا بتا رہا ہے؟ سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت ہے, کس کی مان کے چل رہے ہیں بھائی؟ خدا کی مان کے چل رہے ہیں, ورنہ خدا نہیں چھوڑے گا, خدا نہیں چھوڑے گا. خدا نے آگ تیار کر کے رکھی ہے. اور قرآن کتنی جگہ کہتا ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوتے تھے نا کہ یہ کیوں نہیں مان رہے, تو قرآن نے ایک جگہ نہیں متعدد جگہ کہا ہے کہ آپ مایوس نہ ہو. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, میں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھر دینا ہے. تو ایسے ہی تو بھریں گے یہ, میں بھی نہیں چھوڑوں گا ان کو. تو اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. یہ مہنگائی کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے بولو مسائل. ہر آدمی بس یہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی مسائل ہیں, اس سے بڑے مسائل کیا ہیں بھئی؟ یہ بات بھی تو کرو, سوسائٹی میں زنا پھیل رہا ہے یار, ہمارا بنے گا کیا؟ سوسائٹی میں بیٹیاں ماؤں کے سامنے آوازیں اونچی کر کے بات کر رہی ہیں, ہمارا بنے گا؟ یہ باتیں کرنے والے نہ میڈیا پہ ہیں اور نہ گھروں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. غربت ہے لیکن گھر میں بیٹی ماں کے ساتھ پست آواز سے بات کرتی ہے, یہ گھر کامیاب ہے. اور میں نے غریبوں کے گھروں میں بیٹیوں کو ماؤں کے سامنے چیختے ہوئے نہیں دیکھا. یہ سارے میں نے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں دیکھا ہے, جنہوں بڑے بڑے انگلش اسکولوں میں پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا, ان کی بیٹیاں ماؤں کے سامنے چیخ بھی رہی ہیں اور بیٹے باپوں کے گریبانوں میں ہاتھ بھی ڈال رہے ہیں. وہ باپ جنہوں نے لاکھوں روپے اپنے بیٹوں کی تعلیموں پہ خرچ کیا, اور وہ مجھے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے لاکھوں روپے میں اپنے بچوں کو اس قابل بنایا خرچ کر کے کہ آج ہمارا گریبان پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے اس چیز پہ ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے. تو اپنی اولاد کو میرے بھائی مذہب سکھاؤ, اپنی اولاد کو دین سکھاؤ, زنا کی برائی ان کے دلوں میں ڈالو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر جیسے چل رہے ہو چلتے رہو بیٹھے.